یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور اس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ غریب نواز آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی لکھی گئی کہ جب حضور سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آئے تو چند ماہ آپ نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہے، قیام کیا، اور اسی دوران ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں سے یہ فرمایا کہ کل صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا، میری اقتداء میں پڑھے گا، وہ جنتی ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو یہ بات کسی کو جا کے بتائے، اعلان نہیں کرنا، جو یہ بات کسی کو بتائے گا وہ اس بشارت میں شامل نہیں ہوگا۔ جو میری اقتداء میں فجر کی نماز پڑھے وہ جنتی ہے، اور جو جا کے کسی کو یہ خبر دے دے گا کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے، تو فرمایا وہ اس بشارت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس وقت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو دیکھا کہ بہت بڑے مجمع نے، یوں لگا کہ جیسے پورا بغداد ہی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے، ہر طرف لوگوں کا رش۔ آپ نے نماز پڑھانے کے بعد اگرچہ جانتے تھے پھر بھی پوچھا کہ ان لوگوں کو کس نے بتایا، یعنی کہ روٹین میں تو اتنے لوگ نہیں آتے تھے، تو فرمایا ان لوگوں کو کس نے بتایا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ میں ساری رات بغداد کی گلیوں میں پھر کے یہ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، جس نے جنتی بننا ہے وہ نماز غوث اعظم کے پیچھے پڑھ لے۔ فرمایا میں نے یہ سمجھا کہ چلو میں اکیلا جنت پہ جانے سے میں نے اس بات کو ترجیح دی کہ میں اکیلا نہ جاؤں، حضور کی کثیر امت جنت میں چلی جا رہی۔ تو فرمایا یہ سوچ کر میں نے کہا کہ چلو میری تو خیر ہے، میں جنت میں نہ جاؤں لیکن حضور کی کثیر امت جنت میں چلی جائے۔ تو یہ جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا تو غریب نواز است، یعنی ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اے خواجہ معین الدین تم غریب نواز ہو۔ تو تب سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لقب پڑا، اور بعد نے یہ کہا کہ بچپن میں ہی آپ کے اندر غریب نوازی کا وصف جو تھا یہ موجود تھا، اور بچپن میں جب آپ عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو بڑا عالی اور عمدہ لباس آپ نے پہنا، تو رستے میں دیکھا کہ ایک بچہ بالکل غریب سا پھٹے پرانے کپڑے اور آنکھوں سے نبینا بھی ہے، وہ رستے میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب یعنی بچپن کے ایام ہے، اس کے قریب آئے تو رونے کا سبب پوچھا، تو آپ نے اپنا وہ قیمتی لباس اتار کے اس بچے کو پہنا دیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے۔ یعنی یہ بچپن میں ہی غریب نوازی کی صفت اس وقت بھی موجود تھی۔ تو جس وقت لوگوں نے آپ کا یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا کیا۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھی ہیں۔